ایک عورت پارلر کا کاروبار کرتی ہے، وہ کہتی ہے آنکھوں کی بھویں بنا، وہ ناجائز ہے، آنکھوں کی بھویں بنانی ناجائز ہے، باقی جو ہے وہ کر لیا کرو، لیکن جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اللہ کی تخلیق کو اللہ نے جو پیدا کیا اس کو مت بدلو۔ عورتیں خود بنواتی، عورتیں تو گناہ بھی کرتی ہیں، پھر وہ بھی جائز ہو جائے گا، وہ تو خود کرتی ہیں نا۔ عورتیں ڈانس بھی کرتی ہیں، وہ تو خود کرتی ہیں نا۔ عورتیں بے حیائی والا لباس پہن کے کلبوں میں بھی جاتی ہیں، وہ تو خود کرتی ہیں، حلال ہو جائے گا؟ حرام حرام ہے، کوئی خود کرے یا نہ کرے۔ میرا بیوی 2 سال سے میرے ساتھ جھگڑتی ہے، بات نہیں سنتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے بابا، کوئی چڑچڑا پن کی مریض ہوتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، ایک تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا بلڈ پریشر کی دوائی دے گا، انشاءاللہ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دوسرا کچھ تم بھی پیسہ شیسا خرچ کرو، ابھی جاؤ تم بہترین اس کے لیے کپڑے لے جاؤ، سیٹ لے جاؤ، گھڑی لے جاؤ، دیکھو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تم بھی تو کہتے ہو نا سارا کام بھی کرے، گالیاں بھی کھائے، تو انشاءاللہ پھر وہ بھی برابر میں گالیاں دے گی، اور کیا کرے گی؟ کہتے ہیں جی کہ 15 دن سے کم سفر کی نمازیں قصر ہوں گی پوری ہوں گی، اگر 15 دن سے کم میں قصر ہوں گی، 15 دن سے زیادہ سفر نہیں، ایک جگہ 15 دن ٹھہرے تو مقیم ہو جائے گا۔ سفر تو سارا سال کرتے رہو، جیسے جو لوگ نیوی کے ملازم ہیں وہ سارا سال بیچارے سمندروں کے اس میں رہتے ہیں، مسافر ہیں، ٹرالر ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور، یہ سارا سال بیچارے مسافر ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ یہاں مکہ اور دوسری جگہ جہاں موت ہو جائے، بہرحال جہاں بھی موت ہو جائے، جس کی بھی ہو جائے، تو میت کے گھر والوں کو 3 دن تک کھانا کھلانا سنت ہے۔ ہمسایوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانا پکا کے بھیجیں۔ آج کا تو عجیب رواج ہے نا جی، ایک ان کا بندہ مر گیا، پوری برادری آگے گھر بیٹھ جائے تاکہ جو کچھ گھر میں بچے وہ بھی کھا کے چلے جائیں، جب جائیں تو بعد میں وہ بھیک مانگتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ، ان کے گھر سے کھانا تو حرام ہے، ان کو کھلاؤ نہ کہ کھاؤ۔ میں ڈاکٹر ہوں، بات کی ویسے مجھے دوائی لکھنے کے معاوضے میں 5% دیتے، وہ حرام ہے۔ وہ کمیشن جو ہے نا وہ میڈیکل سٹور والے یا دوائیں بنانے والی کمپنیاں دیتی ہیں کہ ہماری دوائی لکھو، چاہے مریض مر جائے تو یہی دوائی لکھی رکھو، اس کے اندر چاہے چاول بھرے ہوئے ہوں، چاہے دال کا آٹا بھرا ہوا ہو، لیکن تم نے لکھنا یہی کیپسول ہے۔ بالکل حرام ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جو ویسے کماتے وہ تھوڑا ہے، ابھی اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کیا کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا مقدس پیش۔ اچھا اب تو تنخواہیں بھی ڈاکٹروں کی میں سن کے ہے، ہمارے وقت تو 4-5 ہزار ہوتی، لاکھ سے بھی اوپر ہے، پھر بھی تم کمیشن لو تو بڑی افسوس کی بات۔ تم کوئی کاروبار کر لو اور کہیں پلاٹ لے کے ڈال دو، 2 سال کے بعد جتنا 2 سال میں تم کمیشن لوگے نا اس سے زیادہ نفع دے جائے گا، کوئی ضروری حرام کھانا ہے۔ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، جانور سے یعنی وہ زندہ ہو اس سے کاٹنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر دو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو
جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے، ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لے آؤ اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں۔ تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا۔ واللہ اعلم۔